سورہ دخان کی آیت نمبر 43 سورہ دخان کا تیسرا اور آخری رکوع اور 25ویں پارے کا 16واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت، تھوہر کا درخت، یہ تھوہر کا جو درخت ہے، زقوم کا درخت ہے، یہ ایک گندا بہت زیادہ کڑوا درخت ہے جو اہل جہنم کی خوراک ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر ایک قطرہ اس زقوم کا دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو اہل دنیا کی زندگانی خراب ہو جائے، یعنی سب ہلاک ہو جائیں۔ ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت، طعام الاثیم، گناہ گاروں کی خوراک ہے، یعنی یہ ابو جہل کی خوراک ہے اور اس کے ساتھیوں کی خوراک ہے جو بڑے گناہ گار تھے، یہ کافروں کی خوراک ہے۔ کالمہل، گلے ہوئے تانبے کی طرح، یغلی فی البطون، پیٹوں میں جوش مارے، کغلی الحمیم، جیسے کھولتا پانی جوش مارے، یعنی یہ زقوم کا درخت جب پیٹ میں جائے گا تو ایسا ہوگا جیسے تانبا پگھلا ہوا ہو، اور جیسے کھولتا وہ پانی جوش مارتا ہے ایسے ہی پیٹ میں جوش مارے گا۔ الامان والحفیظ، جہنم کے فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ خذوہ، اسے پکڑو، یعنی گناہگار کو پکڑو، فاعتلوہ الی سواء الجحیم، ٹھیک بھڑکتی آگ کی طرف بزور گھسیٹتے لے جاؤ، اس ظالم کو گھسیٹ کر جہنم کی آگ کی طرف، ٹھیک بھڑکتی آگ کی طرف لے جاؤ۔ ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر کے اوپر کھولتے پانی کا عذاب ڈالو، اور اس وقت جہنمی سے کہا جائے گا کہ ذق، چکھ، اس عذاب کو چکھ، انک انت العزیز الکریم، ہاں ہاں تو ہی بڑا عزت والا کرم والا ہے۔ ملائکہ یہ بات اہانت اور تذلیل کے لیے کہیں گے۔ جہنم میں فرشتے یہ جملہ کہ ہاں ہاں تو ہی بڑا عزت والا کرم والا ہے، یہ جملہ جہنم میں فرشتے ذلیل کرنے کے لیے کہیں گے، کافر کو ذلیل کرنے کے لیے کہیں گے، کیونکہ ابو جہل کہا کرتا تھا بطحا میں، پوری وادی مکہ میں، میں بڑا عزت والا کرم والا ہوں۔ اس کو عذاب کے وقت یہ طعنہ دیا جائے گا، اور کفار سے یہ بھی کہا جائے گا کہ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، بے شک یہ ہے وہ جس میں تم شبہ کرتے تھے، بے شک یہ ہے وہ عذاب جو تم دیکھتے ہو جس میں تم شبہ کرتے تھے اور اس پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اس کے بعد پرہیزگاروں کا ذکر فرمایا جاتا ہے، ان المتقین فی مقام امین، بے شک ڈر والے امان کی جگہ میں ہیں جہاں کوئی خوف نہیں، فی جنات و عیون، باغوں اور چشموں میں، یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، پہنیں گے سندس اور استبرق آمنے سامنے، یعنی سندس اور استبرق یہ ریشم کی دو قسمیں ہیں، ایک باریک ریشم ہے، ایک موٹا ریشم ہے۔ تو جنتی یہ خوبصورت ریشم پہن کر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے کہ کسی کی پشت کسی کی طرف نہ ہوگی۔ کذالک، یوں ہی ہے، وزوجناہم بحور عین، اور ہم نے انہیں بیاہ دیا نہایت سیاہ اور روشن بڑی آنکھوں والیوں سے، یعنی ہم جنت میں جنتیوں کا نکاح کریں گے ایسی حوروں سے جو
بہت زیادہ کالی اور روشن بڑی آنکھوں والیاں ہوں گی. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، اس میں ہر قسم کا میوہ مانگیں گے امن و امان سے. یعنی جنت میں اپنے جنتی خادموں کو میوے حاضر کرنے کا حکم دیں گے. امن و امان سے مانگیں گے کہ کسی قسم کا اندیشہ ہی نہ ہوگا، نہ میوے پھل کے کم ہونے کا اندیشہ ہوگا، نہ ختم ہو جانے کا اندیشہ ہوگا، نہ نقصان کرنے کا اندیشہ ہوگا، نہ اور کوئی اندیشہ ہوگا. لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، اس میں پہلی موت کے سوا پھر موت نہ چکھیں گے. یعنی جو دنیا میں موت ہو چکی، اب جنت میں جانے کے بعد وہ ہمیشہ رہیں گے، اب موت نہیں آئے گی. وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور اللہ نے انہیں آگ کے عذاب سے بچا لیا. اس جہنم سے اللہ نے انہیں نجات عطا فرمائی. فضلا من ربک، تمہارے رب کے فضل سے. ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے. فإنما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون، تو ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کیا کہ وہ سمجھیں. یعنی عربی زبان میں آسان کیا کہ وہ سمجھیں اور نصیحت قبول کریں اور ایمان لائیں، لیکن وہ ایمان نہیں لائیں گے. فرتقب، تو آپ انتظار کریں ان کے ہلاک ہونے کا اور ان پر عذاب آنے کا. انہم مرتقبون، وہ بھی کسی انتظار میں ہیں، یعنی آپ کے وصال کا وہ انتظار کر رہے ہیں. ان کا خیال ہے کہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کا دین مٹ جائے گا. حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، قیل هذه الآیۃ منسوخۃ بآیۃ السیف، فرمایا کہ یہ بھی کہا گیا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی جہاد کی آیت سے. یعنی انتظار کرنے کا اور ان کے اوپر حملہ نہ کرنے اور ان کو سزا نہ دینے کا جو حکم تھا وہ اس وقت تھا جب تک کہ جہاد کا حکم نہیں دیا گیا. واللہ اعلم بالصواب. سورہ دخان کا درس مکمل ہوا. اللہ رب العالمین اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے.